جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ وہاب صاحب اپنے بیٹے ابوذر کو لینے کے لیے میدان میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ اپنے کلاس فیلو اور دوست توصیف سے گپ شپ میں مصروف ہے۔ ارے ابوذر، تم کل اسکول کیوں نہیں آئے؟ توصیف نے باتوں ہی باتوں میں پوچھ لیا۔ وہ دراصل ابوذر سے کوئی جواب نہ بن پا رہا تھا۔ ہاں، وہ بات یہ ہے کہ کل مجھے سر درد تھا اور معمولی بخار بھی، جس کی وجہ سے میں اسکول حاضر نہ ہو سکا۔ آج کچھ صحت بہتر ہے؟ ابوذر نے جھوٹ بول دیا۔ وہاب صاحب کو دکھ ہوا کہ وہ افسوس کرنے لگے کہ ان کا بیٹا جھوٹ بولتا ہے۔ ابوذر اور توصیف باتوں میں مشغول تھے۔ انہیں یہ خبر نہ تھی کہ وہاب صاحب ان دونوں کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ابوذر، تمہارے ابو آئے ہیں۔ توصیف نے وہاب صاحب کو دیکھ لیا تھا۔ ابوذر کو سامنے پا کر بوکھلا گیا۔ چلو بیٹے، شام ہو گئی، گھر چلو۔ وہاب صاحب بظاہر تو مسکرا کر بولے، لیکن اندر ہی اندر وہ افسوس کر رہے تھے اور بہت دکھی بھی تھے۔ جی ابو، یہ کہہ کر ابوذر ان کے ساتھ چل دیا۔ تم نے توصیف سے جھوٹ کیوں کہا کہ تمہیں بخار تھا، جبکہ تم نے ایسے ہی چھٹی کر لی تھی؟ راستے میں وہاب صاحب نے اس سے پوچھا۔ اور وہ ابو، چھوٹے موٹے جھوٹ تو آج کل کے زمانے میں چلتے ہیں، ابوذر نے کہا، لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جھوٹ بولنا برے بچوں کا کام ہے۔ آپ تو اچھے بچے ہو نا؟ ابو نے مسکرا کر کہا تو وہ بولا، جی ابو، میں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بہت خوب، ابو نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا۔ تھک 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 دروازے پر کسی نے دستک دی۔ ابوذر بیٹا، جا کر دیکھو کون آیا ہے۔ ابو نے ابوذر کو آواز دے کر کہا۔ جی ابو۔ ابوذر سعادت مندی سے دروازہ کھولنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو بولا، ابو، آپ کا دوست شوکت آیا ہے۔ اوہ ہو، جب دیکھو پریشان کرنے چلا آتا ہے، پتہ نہیں اور کام نہیں ہوتے اسے، بدتمیز کہیں۔ ابو غصے سے بول رہے تھے۔ ابوذر، اسے کہو کہ ابو دفتر سے ابھی نہیں لوٹے، وہاب صاحب نے کہا۔ وہ دروازے کی طرف گیا اور کہنے لگا، انکل، ابو جان نے آپ کو بہت برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا ہے کہ اسے جا کر کہہ دو کہ دفتر سے نہیں لوٹا۔ کہ معلوم نہیں انہوں نے جھوٹ کیوں بولا، ویسے وہ مجھے جھوٹ سے بچنے کا کہتے ہیں۔ ابوذر نے اداس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شوکت کو جھٹکا لگا اور وہ حیران ہو کر بولا، کیا وہاب مجھے برا بھلا کہتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے؟ مجھے اس سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ شوکت چلا گیا اور ابوذر بھی اپنے دماغ میں کئی سوال لیے گھر میں آ گیا۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد وہاب صاحب کے موبائل پر گھنٹی بجی۔ انہوں نے اسکرین پر دیکھا تو شوکت لکھا تھا۔ انہوں نے کال ریسیو نہ کی مگر گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے کال ریسیو کی اور فون کان سے لگا کر ہیلو کہا۔ دوسری جانب شوکت کی افسوس اور دکھ بھری آواز آئی، وہاب، تم سے یہ امید نہیں تھی، تم نے مجھے برا بھلا کہا، تمہارے بیٹے نے مجھے سب بتا دیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تم دوستی کے لائق نہیں ہو، تم ایک نمبر کے جھوٹے انسان ہو، آج کے بعد تیری میری دوستی ختم۔ اتنا کہہ کر شوکت نے فون بند کر دیا۔ وہاب صاحب کو ابوذر پر غصہ آیا۔ انہوں نے اسے بلایا اور ڈانٹتے، تم نے شوکت کو ہر بات بتا دی جو میں نے اس کے بارے میں کہی تھی۔ ابو، آپ بھول گئے؟ جواب دینے کی بجائے ابوذر نے سوال داغ دیا۔ کیا ابو، آپ پرسوں والی بات بھول گئے جب میں نے اپنے دوست سے جھوٹ بولا تو آپ نے مجھے نصیحت کی کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن آپ وہ نصیحت بھول گئے، فراموش کر گئے۔ آپ نے مجھے تو جھوٹ بولنے سے روکا تھا مگر خود آپ نے اپنے دوست سے جھوٹ بولا اور مجھ سے بھی کہا کہ اسے جھوٹ بول دوں کہ آپ ابھی دفتر سے نہیں لوٹے۔ آپ نے مجھے تو نصیحت کی لیکن خود عمل نہیں کیا۔
پھر فائدہ کیا مجھے نصیحتیں کرنے کا؟ میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا کیونکہ جس دن آپ نے مجھے جھوٹ بولنے سے روکا تھا اسی دن میں نے جھوٹ سے نفرت کرتا ہوں اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں، اس لیے میں نے شوکت انکل سے سب کچھ سچ کہہ ڈالا۔ ابوذر نے اس قدر معصومیت سے کہا کہ وہاب صاحب کو اس پر بے ساختہ پیار آ گیا۔ بیٹے تم سچ کہتے ہو، میں جھوٹ بولتا ہوں، اب میں بھی تمہاری طرح اچھا بچہ اور سچ بولنے والا بچہ بن گیا ہوں۔ کیا ابو آپ بچے ہیں؟ ابوذر نے حیرانگی کے عالم میں پوچھا۔ ارے نہیں، سچ بولنے والا آدمی بن گیا ہوں۔ وہاب صاحب اپنی بات پر ہنسی آ گئی تھی۔ ابو ہم کل جا کر شوکت انکل کو منائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ابوذر کو گلے سے لگا لیا۔ I hope you like my video, so please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.